مرثیے کے موضوع پر فن مرثیہ پوری طرح یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور کچھ اس کی تاریخ بتانا مقصود ہے، اور اس کا ارتقا کیسے ہوا، کن مراحل سے گزر کر، اور پھر میر انیس کے کلام کا کچھ تجزیہ ہے کہ انیس کے یہاں جمالات جو جمال ہے مرثیے کا، وہ کن عناصر سے پیدا ہوا۔ تو پہلے مرثیے کی تاریخ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اچھا، اس مرثیے کے بارے میں ایک بات بہت ضروری ہے بتانا، وہ یہ ہے کہ مرثیہ وہ واحد صنف ہے اردو ہے جو اردو کی انڈیجنس صنف میں، یعنی برصغیر میں اس کا جنم ہوا ہے۔ باقی تمام شعری اصناف اردو میں ہم نے یا عربی سے لی ہے یا فارسی سے لی ہے، جاپانی سے لی ہے جیسے آیتو وغیرہ، اور پنجابی سے لی ہے مالیہ ثلاثی وغیرہ۔ تو مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس کا تعلق خاص برصغیر سے ہے، برصغیر پاک و ہند ہے۔ اس صنف نے جنم لیا ہے اپنی فارم کے اعتبار سے، یعنی حیات میں، یعنی یہ جو مرثیہ آج ہمارے سامنے ہے 6 مصروں پر، جس کو مسدس کہتے ہیں۔ مسدس کی صنف میں 4 مصروں میں الگ قافیہ، پھر 2 میں الگ قافیہ، تو اس طرح 6 مصروں کا ایک مرثیہ ہوتا ہے مسدس کی جو شکل ہے۔ یہ مرثیہ حیات کی بات کر رہا ہوں، یعنی ورنہ ٹریجڈی کو بتانے کے لیے بہت پہلے سے بہت سی اصناف موجود ہیں، اور ایلیجی اس میں سے ایک بنیادی نام ہے جو لیا جاتا ہے مغربی تنقید میں، جب ادبی تنقید ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو افسوس کا اظہار، یعنی مانند مرثیہ ہے، اپنے مفہوماً مرثیہ ہے، فارم کے اعتبار سے وہ ایلیجی ہر زبان میں الگ الگ فارم میں، تو ہم جب کہتے ہیں مرثیہ تو ہمارے یہاں مراد فارم ہو، مانند رسا کا معنی ویسے رونا ہے یا بکا کرنا یا کسی گزرے ہوئے کے لیے افسوس کرنا، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو نئی شامل ہیں وہ یہ تھی کہ اس کو رزمیے سے جوڑ دینا، یعنی رسا کو غزنیے سے جوڑنا، یعنی جنگ میں جانے والے ہیرو کے حوالے سے جو شاعری لکھی جاتی تھی یا کمانڈرز کے لیے لکھی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ، تو ان رزمیوں سے ان کو جوڑنا۔ اب یہ شروع کہتے ہوئے سودا کے ہاں آپ کو پہلی دفعہ ملتا ہے مسدس کی شکل میں، لیکن سودا کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ واقعہ نگاری کی حد تک محدود ہے۔ اچھا، سودا میں بھی جب مسدس لکھا تو ظاہر ہے کہ اسلامی روایت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہیرو بنانے کے لیے آپ کو کچھ مقامات نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مقام کربلا ہے، تو وہاں آپ کو یہ پورا اس کو دکھانے کا موقع ملتا ہے کہ رزمیہ بھی آپ کو نظر آ جائے، واقعہ نگاری بھی نظر آ جائے۔ تو سودا نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا وہیں سے، اور 6 مصروں کی یہ فارم جس کو مرثیہ ہم کہتے ہیں مسدس کی شکل میں، یہ شروع کی وہاں سے، اور لوگ بھی دلی میں اس میں شریک ہوئے، لیکن ایک بڑا نام سودا۔ پھر لکھنؤ میں یا اودھ میں، یہ کہہ لیں یو پی میں، یہ صرف دوبارہ چلی تو دلی سے ہی تھی، وہاں پہنچی تو وہاں پر اور لوگ تھے، خلیج تھے، جن کے بارے میں انیس کہتے ہیں کہ خلق میں مثل خلیف اور ہے خوشبو کوئی کب۔ تو میر خلیف کے ہاں یہ شکل دوبارہ بہتر ہو گئی، صرف واقعہ نگاری نہیں رہی، اس میں تھوڑا سا رزمیہ انداز آ۔ پھر انیس کے ہاں اس کی آپ کو معراج نظر آتی ہے، انیس کے ہاں دلیل کے ہاں، اور پھر بعد میں، اور اس میں سارے اس کے اجزاء مکمل ہو گئے مرثیے کے، یعنی کہ اب میں اس میں تھوڑی سی وضاحت ہی کرتا چلوں۔ ایک صنف پہلے سے رائج ہے، وہ ہے قصیدہ۔ قصیدے کی جو شکل ہے وہ ویسے تو 2 مصروں کی شکل ہے، عربی سے آئی ہے، لیکن عرض کر رہا تھا کہ قصیدہ 2 مصروں کی فارم میں تھا، اور اس کے اجزاء بنے ہوئے تھے۔ عربی سے جب فارسی میں آیا، فارسی سے اردو میں آیا، تو اس کے اجزاء تشکیل پا چکے تھے، یعنی کہ اس میں ایک تشریح ہوگی جس میں آپ زمانے کی کوئی بھی بات لے کر شروع کرتے تھے، اور پھر گریز میں آپ کے وہاں سے مڑ کر اپنے اصل مقصد کی طرف آتے تھے، پھر اس کے اندر اور بھی مرض کا پہلو ہوتا تھا، پھر آخر میں دعا ہوتی، تو اجزاء قصیدہ جن کو ہم کہتے، تو ان اجزاء میں سے تشبیب جو پہلا حصہ تھا، جہاں سے تشبیب کا ہوتا ہے شباب کی طرف جہاں جوانی اٹھ رہا ہے اوپر کی طرف، قصیدہ شروع ہوتا ہے تشبیب سے، تو وہ بچپنے سے جوانی کی طرف جو جانے کا سفر تھا، اس میں آپ کوئی موضوع کس کرتے ہیں، ویسا ہی مرثیے میں بھی ہوا، اس کو ہم چہرہ کہتے ہیں۔ تو مرثیے میں چہرہ نگاری
سپر لائٹ اس کا شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، چہرہ یعنی مرثیے کا چہرہ ہے، فیس آف دا مرثیہ، یعنی کہ اس میں آپ کوئی موضوع اپنے آس پاس سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے ایک مقام آتے ہیں گریز کا، جہاں آپ قصیدے کی طرح گریز کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ نظر آتا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد چہرہ نگاری جس کو کہتے ہیں، یا فرسیے میں یہ حصہ جس کے اندر آپ کوئی بات جو آپ کے موضوع سے بظاہر ملتی جلتی نظر نہیں آتی، کوئی رینڈم بات ہو، وہاں سے شروع ہوتا ہے مرثی، پھر گریز کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک انیس کے مرثی سے چہرہ بھی آپ کو بتاتے بھی ہیں اس میں ہوتا کیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ مرثیے میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر سراپا نگاری ہے کہ بھائی جو آپ کا ہیرو ہے جو داخل ہوا ہے کیسا نظر آتا ہے، اور ایک طرح سے انٹری ہے یہ۔ اچھا یہ بھی بتانا چاہوں کہ اس میں جو واقعہ نگاری یعنی پوری کہانی سنانا صرف مثنوی سے ہے، یہ صرف پہلے مثنوی میں ہوتا تھا، اپنی غزل میں نہیں ہے، دوسری نظموں میں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری تواتر ملے گا کہانی کا، ایسا نہیں ہوتا کسی اور صنف میں، اور مثنوی میں بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا مرثیے میں ہو گیا ہے، مطلب یہ یہاں پر برکت ہو گئی مرثیے کی۔ تو واقعہ نگاری ایک طرف، اور پھر یہ چہرہ نگاری جیسے بتایا کہ قصیدے سے آیا، واقعہ نگاری اس میں یا کہانی کا تسلسل وہ مثنوی سے شامل ہو گیا۔ پھر غزل کے جو جمائل تھے وہ اس میں آپ کو بیگ میں نظر آتے ہیں، جو آخر کے دو مصرے ہیں جس میں قافیہ تو ہر سمجھ لیجیے مطلع ہی مطلع ہے، اور ایک سے ایک حسین مطلع آپ سے کہنے کا موقع ملتا ہے شاعر کو جب وہ مرثیہ کہنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے تغزل کے کمالات بھی اس میں دکھاتا ہوا جاتا ہے، اس کی مثالیں بھی آتی ہیں، ابھی انیس کے یہاں سے بتائیں گے۔ اچھا سراپا نگاری کے بعد اب وہ ہیرو جب نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے رخصت اس کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ پہلے رخصت کیسے ہوا ہے، یعنی اپنے گھر سے اپنے خیمے سے جب وہ نکلا ہے تو اس نے کیا باتیں کی، تو سارے جو اخلاقیات کے پہلو تھے جو ہماری غزل میں بھی موجود تھے اور مثنوی میں بھی موجود تھے، وہ سمٹ کر اس کے اندر آ گئے اس حصے میں جہاں پر وہ رخصت لے کر۔ تو اس کے اندر مثال کے طور پہ اچھا حسن سلوک، صبر کی تلقین وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اخلاقیات، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں سے کیا، تو وہ سب کو ہیرو اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو سمجھاتا ہوا بتاتا ہوا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے کردار سازی کا بھی وہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے، جو شاعری میں پہلے سے موجود ہے دوسری اصناف ہے، وہاں سے جو مرثیے شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ رخصت لکھ لیتے ہیں تو پھر مکالمے ہوتے ہیں، یعنی رخصت ایک تو رخصت ہے جس میں آپ کا ہیرو گفتگو کر رہا ہے، ان سے جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کے جذبات، اچھا اس میں پھر تمام رشتوں کے حوالے سے چیزیں آ جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ اور کوئی صنف ایسی نہیں ہے شاعری کی جس میں یہ سارے رشتے اپنی مکمل آبودات کے ساتھ آ سکیں، جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی اور کوئی فارم نہیں ہوتا، ساری کو سمجھ کر مرثیے میں موجود۔ تو رخصت ہے، پھر اس کے بعد جب وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اس کے گھوڑے کا آواز یعنی سواری، تو سواری کی تعریف کہ سواری کیسی ہے، پھر جب وہ تلوار نکالتا ہے تو تلوار کی تعریف کہ تلوار کیسی ہے، جب وہ میدان میں آتا ہے مقابلے پر تو ایک حصہ ہے رجز خان کہ وہ اپنے دشمنوں سے کیا بات کرتا ہے، اپنے دشمنوں کو کس طرح مخاطب کرتا ہے اور ان سے وہ کیا گفتگو کرتا ہے۔ رجز کے بعد پھر جنگ لکھی جاتی ہے، باقاعدہ جنگ لکھی جاتی ہے کہ کیسے لڑتا ہے، 45 بند لکھے جاتے ہیں جو جنگ کے میدان کے بندے کہ اس نے کس طرح حملہ کیا، ہیرو نے اس کا کس طرح مقابلہ کیا، تو باقاعدہ ایک کہانی کا تسلسل ہے وہ چلتا جاتا ہے، اور ایک بہت کمال کی جنگ لڑنے کے بعد ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے جہاں پر وہ بالآخر اس ہیرو کی موت کا وقت ہے یا شہادت ہے، تو وہ کیسے شہید ہوگا، بہت محنت سے شاعر نے 40 45 بند اس کو دکھایا کہ وہ کتنا اچھا لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، ہزاروں لوگوں سے لڑ رہا ہے، پھر اس کو لگ کیسے جائے گا، تو وہ بھی ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے، وہ بہت مشکل کام ہے، مرثیے کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ کہاں پر آ کے وہ فائنلی اس کی شہادت کا مقام آیا ہے، یا اس کو لگے گا یا اس کو کسی حملے کی زد میں آ جائے گا، اور کیسے ہوگا کیونکہ پہلے بھی بہت مقامات پہ وہ بہت اچھی طرح لڑ چکا ہے، تو اب ایسا ایک ہیرو جو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ہرایا نہیں جا سکتا، پوری دنیا ملی جو اس کو نہیں ہرا سکتی، اور
وہ کیسے کسی ضرورت کا شکار ہو جائے گا تو وہ بازی سے شروع ہے. پھر اس کے بعد بین کے مقامات آتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا ہے. عام طور پر جو مرثیہ سوز میں شامل ہوا وہ بین کے مقامات. تو اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب چہرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت انیس کا اور حضرت علی اکبر اور امام حسین کے حوالے سے. یہ چہرہ ہے بہت مشہور مرثیہ جس کا مطلب دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں جاتا. تو اب صرف بیٹے کے اوپر کئی بند لگاتار مرثیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا اگر ٹائٹل نہ ہو کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہاں شروع ہوئی ہے. لگتا ہے بیٹے کے حوالے سے سب ان جنرل بات. تو شروع یوں کرتے ہیں کہ وہ دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر، لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر، نگہت کوئی بوئے گل در سے نہیں بہتر، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں ہے یہی، راہ یہی، روح یہی ہے. اب بالکل آزاد گفتگو ہے. ماں باپ کا دل غنچۂ خنداں ہے اسی سے، وہ گل ہے کہ گھر رش کے گلستاں ہے اسی سے، سب راحت و آرام کا سامان ہے اسی سے، آبادی کاشانہ انسان ہے اسی سے. کس طرح کھلے دل کے جگر مند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں. اب یہ آپ گفتگو ہے ہر آدمی ریلیٹ کر سکتا ہے. آپ کے آس پاس کا ماحول یہ وہ ہے اساطیر جہاں رہتا ہے جس سے، یہ وہ ہے نگیں نام و نشاں رہتا ہے جس سے، وہ شمع ہے پرنور مگاں رہتا ہے جس سے، وہ در ہے قوی رشتہ جاں رہتا ہے جس سے. کھوتے نہیں یہ مال زر و مال کے بدلے، موتی بھی لٹا دیتے ہیں اس لال کے بدلے. سولت یہی، شوکت یہی، اجلال یہی ہے، ثروت یہی، حشمت یہی، اقبال یہی ہے، سرمایہ یہی، نقد یہی، مال یہی ہے، گوہر یہی، یاقوت یہی، لال یہی ہے. دل بند ہو پہلو میں تو غم پاس نہیں ہے، کچھ پاس نہیں گر یہ رقم پاس نہیں. ماں باپ کی آسائش اور راحت ہے تسر سے، تلخی میں بھی جینے کی حلاوت ہے تسر سے، خون جسم میں آنکھوں میں بصارت ہے تسر سے، ایام ضعیفی میں بھی طاقت ہے تسر سے. آرام جگر قوت دل راحت جاں ہے، پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جوان. مالک سے اب گریز کہتے ہیں. میں نے کچھ بند انتخاب کیے تھے وہاں سے اب گریز کی کچھ بند دیکھیے کہ اس موضوع سے گریز کیسے کیے. مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے اس تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، یعقوب سے یوسف کے بچھڑ جانے. اب یہاں تلمی بھی آ گئی حضرت یعقوب اور یوسف کی. تو باپ اور بیٹے کا ہی ابھی تک چل رہا ہے. صرف ایک گریز آئے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب بات کہاں جا رہی ہے. یعقوب سے یوسف کے بچھڑ جانے کو پوچھو، اللہ دکھائے نہ علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا. تو یہ جنرل بات کی یہاں تک بھی کہ اللہ دکھائے نہ علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر. اب پھر جہاں پر بات پر لوٹے، اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہ دہاں سے، فرزند بچھڑتا ہے امام دو جہاں سے، پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جہاں سے، کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جان سے. اب یہ کس فصل میں یعنی بڑھاپے میں تن و جان کی فرقت یعنی بیٹا جان ہے اور باپ تن ہے. تو پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جہاں سے، کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جان سے. آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا. اب یہ جو بیٹے کا جانا ہے اس کی تشریح دیکھیں. ایک تو جانا اور آنے میں جو پیراڈاکس ہے وہ تو ہے ہی قدار. آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا. جب وہ جاتا ہے تو یہ اجل کا آنا ہوتا ہے. تو اس کے جانے کو اس کا جانا نہ سمجھا جائے، اجل کا آنا سمجھا جائے. آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا، صابر سے کلیجے کو سنبھالا نہیں جاتا. فرماتے ہیں فرزند سے آنکھوں کو چرا کر دیکھ آؤ ذرا مادر ناشاد کو جا کر، کہتا ہے وہ ناشاد جواں اشک بہا کر، اب جائیں گے کہنے سنا سینے پر آ کر. منہ نیزہ و شمشیر سے موڑا نہیں جاتا، سب چھوڑیں مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا. اب یہ اخلاقیات کا پہلو آپ دیکھیے کہ بیٹا باپ سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے کہ جب اس کو مرنے کی اجازت چاہیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی منہ نیزہ و شمشیر سے موڑا نہیں جا رہا، سب چھوڑیں مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا. مولا یہ غلام ابو تمنی ہے رضا کا،
مشتاق ہے یہ خوش گلا آب متا کا، شہرا ہے علمدار دلاور کی وغا کا، کچھ کام تو خادم سے بھی ہو رہا ہے خدا کا۔ ایک خاک کا ذرہ ہو تو خورشید وہی ہے، جو آج مرے زندہ جاوید وہی ہے۔ جینے پہ مرے، جینے پہ مرے، عشق خدا جس کو نہیں۔ بہت کمال ترکیب ہے، جینے پر مرنا۔ ایسے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے بہت محبت کرنا، فلاں چیز پر مرتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی تضاد کی صفت استعمال کر کے اس نے بہت کمال کا حصہ بنا دیا کہ جینے پر مرے، عشق خدا جس کو نہیں ہے، جس کو خدا سے عشق نہیں ہے وہ جینے کے لیے مر۔ پتھر ہے محبت کا مزہ جس کو نہیں، خاک اس زر و گوہر پہ بقا جس کو نہیں ہے، لٹتی ہے یہ دولت کہ فنا جس کو نہیں ہے، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو، گدا ہو تو غنی ہو، حصہ یہ اسی کا ہے جو قسمت کا دھنی ہے۔ ڈوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے، نام اس کا شفاعت کے نگینے میں نہیں ہے، دل مڑتا ہے گردن کی سینے میں نہیں ہے، مرنے میں جو لذت ہے وہ جینے میں نہیں ہے۔ سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھو، زخموں کا مزہ شہد کے نمک خاروں سے پوچھو۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ چہرہ اور گریز کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے چہرہ لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی رینڈم بات ہے، وہاں سے مڑ کر جب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو پھر گریز کیسے ہوتا ہے۔ اور پھر اب ظاہر ہے کہ حضرت علی اکبر کے حال میں مرثیہ حدیث نے لکھا ہے، تو حضرت علی اکبر بھی اب جنگ لکھائیں گے، یہاں پر باپ اور بیٹے کا مکالمہ ملتا ہے۔ اچھا، سراپا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حضرت عباس کا سراپا لکھا ہے حدیث نے ایک دوسرے مرثیے سے، اور مشہور مرثیہ نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے، نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے۔ اب چونکہ نکلا ہے تو اب جب باہر آ گئے تو سراپا لکھتے ہیں کہ بھائی اب دیکھنے والوں کو کیسا نظر آ جائے۔ مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے، تھوڑا سا مناسب کر دوں۔ جرأت نے بڑھ کے بوسائے تیغے دو دم دیے، نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم دیے۔ اب یہ بہت ہی کمال کی جملے ہیں، اور اردو پڑھنے کے لیے مرثیہ وہ بھی انیس کا اگر پڑھا جائے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سارے محاورے اور سارے روزمرہ اسی میں سے ہی ہے۔ اب قدم لینا کسی کے یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ تو نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے، جیسے دیکھا ہوگا آپ نے لوگ اپنے بزرگوں سے ملتے تو پاؤں کا ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قدم لینا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عباس نکلے تو مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے، تو جیت ہے وہ خود آداب کرنے کے لیے آ رہی، مجرے کے لیے۔ جرأت نے بڑھ کے بوسائے تیرے دودم، اب ان کی اس تلوار کی جرأت نے، اب یہ سارا میٹافوریکل چل رہا ہے، جرأت کو یہ آ کے بوسا تو نہیں لے۔ نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے، تو جیت جو ہے وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر نہیں سنی۔ خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گر گھما بن کے پھر گیا۔ اب گھما کے لیے یہ ہے کہ جس کے سر پر گھما گھوم گیا وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اقبال کا بھی تعلق قسمت سے ہے، تو قسمت کا یہ عالم تھا ان کی کہ اقبال سر کے گر گھما بن کے پھر گیا۔ رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال، اور سراپے میں شامل ہے، نالے نے پاک فخر سے چوما ہلال، بخشی جو سر زین کو جیا خوش جمال نے، تم کو چبر کیا فرس بے مثال، کس ناز سے وہ رشک غزال ختن چلا، تاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا، وہ دبدبا وہ سلوت شاہانہ وہ شباب تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ روب حق کے شیر کا زہرا ہو آبا، سولت میں فرد دفتر جرت میں انتخاب، تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے۔ اب دیکھیے کیا کمال کا مطلع ہے، مطلع کی طرح یعنی کہ غزل کی آمداب ہے، اور قافیے کا استعمال۔ تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، شوکت پکارتی ہے، یعنی ان کی جو شوکت ہے، شان شوکت ہے، اسی سے پتہ چل چیخ چیخ کی کہہ رہی ہے، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں۔ اب اسی مرثیے میں حضرت عباس کے اندر کچھ میں نے بند وہاں سے تراوے سے لیے کہ دیکھنے میں کیسا نظر آ رہا ہے جب حضرت عباس آ رہے ہیں، اور آمد اور رجز کے بھی آپ کو کسی مرثیے سے بند سنا دے گا۔
پہنچے اب آمد کیا ہے؟ جب میدان میں آمد ہے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے مرثیے کا، 20-25 بند صرف آمد کے بھی لکھے جاتے ہیں کہ میدان میں آئے کیسے۔ پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھی صفے جمی جو چپو راسو پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر میں جانے کی ہے ہوس، روکے گا وہ جو موت کے پنجے میں آئے گا، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں جائے۔ جو نوجوان ہیں ان کو بتا دیں ترائی کنارے بھی کہتے ہیں جہاں پہ پانی لگ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ سب کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ پانی بنتا ہے نہیں، پہرے تھے۔ یہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ اس پورے میں حضرت عباس کا جب واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس میں یہی سارا معاملہ ہوتا ہے کہ پانی لینے کے لیے نہر پہ جانا، فرات، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی میں جائے گا۔ اب جب شیر ترائی میں عام طور پہ جاتے ہیں تو ہرن ورن وہاں سے بھاگ گئے، تو کہہ رہے ہیں تم لوگ گھاس دودھ کھانے والے یہاں پہ بھاگ جاؤ گے جب ہم آئیں گے پانی لینے کے لیے ترائی۔ بولے یہ بڑھ کے فوج مخالف کے پہلوان، دیکھا نہیں کبھی کہ ہٹے لشکر گرا۔ اب یہ آمد اور رجز اس کے اندر دونوں ساتھ ساتھ ہے، تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی جگہ تو پانی لینے آ، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، روکے گا وہ، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی میں جائے گا۔ بولے یہ بڑھ کے فوج مخالف کے پہلوان، دیکھا نہیں کبھی کہ ہٹے لشکر گرا، یہاں سب ہیں روم و شام کی جنگ آزما جوان، ہاں آئیے جو کھینچ کے تیرے شرف فشاں، بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، بودے یعنی ناکارہ، یہ بیکار لوگ، بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، سر پھینک دیں گے نہر میں گردن سے کاٹ کے۔ اب وہاں سے دھمکی آئی، اب مکالمہ چل رہا ہے اور یہی رجز بھی ہے۔ اب رجز شروع ہو رہا ہے سلمان، سنتے ہی یہ جلال میں آیا علی گلال، نعرہ کیا کہ تم ہمیں روکو گے کیا مجال، اور دم بھر میں چونکیوں کی طرح ہو گئے پائمال، یہ مورچے ہیں کیا ہمیں جن کا ہو کچھ خیال، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیرے لڑائی سے۔ اب بہت کمال کی بات ہے، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیرے لڑائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا ترائی سے، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیرے لڑائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا ترائی سے۔ اب جب پہلے دھمکی دے رہے تھے تو اب بھاگنا مت جب ہم آئیں گے، روکے ہمیں، روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، لے دیو میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، گرمائے رفش کو جو حرارت کسی میں ہو، آئے جو ہر وہ ضرب کی قدرت کسی میں ہو، دو ہاتھ میں علی کے پسر آر پار ہیں، دریا نہیں یہ رک گیا ہم ذوالفقار ہیں، تم کیا پہاڑ بیچ میں گربو تو ٹال میں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال، مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دے، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے۔ ابھی ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ بودے نہیں ہے بیکار نہیں، کہہ رہے منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیل سے دریا کو کاٹ کے۔ اب کوئی چیز کاٹ کے گھر لے جانا یہ بھی معاوضہ، لیکن واقعی بھی دریا کو کاٹ کے کہیں لے جایا جاتے، جیسے کھیت میں لے جانا ہو تو کٹائی ہو، تو کہہ رہے منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیل سے دریا کو کاٹ کے۔ دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، ہم سے جیت نہیں، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیرے علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے۔ اب یہ قبضہ کرنے کے بعد جب بندے، میں نے نوٹ نہیں کیا کہ الگ جگہ سے لیا تھا، دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیرے علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے۔ اب کیا بیت لکھی ہے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا۔ اب سارا مکالمہ یہ چل رہا تھا، وہ کہتے ہم پانی نہیں بھرنے دیں گے، وہ کہتے ہم آ کے بھریں گے پانی، روک سکتے ہو تو روک۔
تو اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے، شیروں نے جو زباں سے کہا تھا وہ کر چکے۔ بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے، مردوں نے جو زباں سے کہا تھا وہ کر چکے۔ تو اب یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہم چھین لیں گے پل سے پانی، چھین لیا ہم۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے مثال ہے رجس کی کہ جس میں ہیرو اپنی زبانی بیان کرتا ہے، یعنی فوج سے جب بات کر رہا ہوتا ہے مقابل سے، تو اس میں اپنی فضیلت بیان کرتا ہے، اس کو رجس کہتے ہیں۔ بہت پرانا طریقہ ہے، عرب کا جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو رجس لکھنا بھی ایک مرثیے کا بنیادی عنصر ہے۔ تو مرثیت جیسے ہم یہ عرض کرنا مراد تھی کہ مرثی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ اس میں رسا کے پہلو ہوتے ہیں سر میں۔ ایسا نہیں ہے، رسا کا پہلو صرف ایک مقام پر آتا ہے جو بین کا مقام ہے۔ اس سے پہلے وہ پوری کہانی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے، چہرے سے شروع ہوتی ہے، اس کا ربط بنتا ہے اور وہ ترتیب سے چل رہی ہے۔ اب میں نے ایک اور مرثیہ لیا، اس کے ذرا زیادہ حصے ہیں، تو امید ہے کہ اب وہ ربط آپ لوگوں کو نظر آ بھی جائے گا۔ وہ امام حسین کے حوالے سے ان کی رخصت سے ہم نے شروع کی ہے، اور یہ سگنیچر مرثیہ گرانیس کا نمک خان تکلم میں فصاحت بھیجی۔ حالانکہ اس کو تحت اللہ میں بہت پڑھا نہیں جاتا، مشکل مرثی میں سے، لیکن چونکہ ہمیں مثالیں دیکھ کرنا مقصود ہے، جس کا یہ مثال پاکی بدھ سے تبدیل کی مردائی۔ تو امام حسین کی اب رخصت کیسے ہوگی، یہ کہیں میں نکلا ہے کہ کیا مکالمے ہوں گے گھر میں، اخلاقیات وغیرہ کیا۔ یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، سرخرو خلق سے اٹھے اسد اللہ کے لال، مورچے سب تہوالا پھر پرے سب پامال، کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے، قاسم و اکبر و عباس کا لہر جہاد، غل ہر ایک ضرب پہ تھا، اب ہوئی دنیا برباد، علماء کا تھا کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی حرب کی داد، وہ دنیا میں نہیں عرش مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا۔ صاحب فوج پہ تاری تھا عجب رنگ جو مراد۔ اب یہ کیا ہوا ہے کہ صبح سے لڑائی ہوئی کہ حضرت اکبر بھی لڑے ہیں، حضرت عباس بھی لڑے ہیں، ان کا نام بھی روشن ہو گیا، ان کو شہادت بھی مل گئی۔ صاحب فوج پہ تاری تھا عجب رنگ جو مراد، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہو پامال، کبھی بڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے۔ تھم کے چلائے کیا زینب ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مظلوم، آ میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر عشق، ہاں جگہ تو اسے غش ہو جو سکینہ معصوم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، کہہ دو عابد سے کہ لڑنے کو پدر جاتا ہے۔ اب یہ رخصت کے ویسے ہے سارا۔ دیکھ کر پردے سے یہ کہنے لگی زینب زاد ابن زہرا تیری مظلومی و غربت کے نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار، شہ نے فرمایا بہن مر گئے سن 1900 یاد، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے رو آئے ہیں، علی اکبر سے جگر بند ہو آئے ہیں، منہ دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زہر، گھر میں آنے کی نہیں بھائی تو مہلت زینب، کھینچ لائی ہے سکینہ کی محبت زینب، بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں صورت زینب، نہ تو سر کھولو نہ منہ پیٹو نہ فریاد کرو، بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو۔ صبر سے خوش ہے خدا اے میری غمخوار بہن، سہل ہو جاتا ہے جو ہم کو دشوار ہے، اپنی ماں کا ہے طریقہ تمہیں درکار بہن، پھر میں کہتا ہوں سکینہ سے خبردار ہے، ناز پرور ہے میرے بعد علم اس پہ نہ ہو، بندے کانوں سے اتارو کہ ستم اس پہ نہ ہو۔ کہیو عادل سے یہ پیغام میرا باد سلام، غش تھے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے ماں، قید میں پھنس کے نہ گھبرائی ہے گل اندام، کاٹیو سمرو رضا سے سفرے کی تو شام، ناؤ مجدار میں ہے شور تلا تم جان، ناؤ مجدار میں ہے شور تلا تم جانو، ناخدا جانتا ہے گھر جانے اور اب تم جان۔ اب یہ جو مکالمہ تھے یہ حضرت زینب سے مکالمہ ہے، جب یہ ایک بہن بھائی کے مکالمے کی مثال ہے، اس میں ایک مکالمہ بی بی سکینہ سے بھی ہے۔ تو
امام حسین اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں، تو اب رشتے سارے مکمل ہو رہے ہیں تقریباً، کیونکہ پہلے حضرت اکبر کے چہرے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک جذباتیت ہے وہ کیسے نظر آ رہی ہے، کہ حضرت اکبر کہہ رہے ہیں، کیسے اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی میں لڑنے کے لیے جاؤں. تو اب امام حسین رخصت کے لیے آئے تو وہ بھی اجازت، ایک طرح سے اجازت کے رخصت دے رہے ہیں. شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے. سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے. اس غل میں جدا شہ سے سکینہ، اس غل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ. شہ کہتے تھے بیوی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں. اب یہ مکالمے کی مثال، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میلا میں اگر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے بعد آئے وہیں سوئیں گے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شہ اللہ. اچھا نہ اگر کیجیے جلد آنے کا اقرار، مر جاؤں گی اس شب کو تڑپ کر میں دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے باپ. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، پہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے. شفقت تھی مجھے پر کہ یہ بے چین نہ ہوئے، یہ پیار ہو جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہے فرزند کے سو لختے جگر میں، میں آپ کی بیٹی وہ اماں کے پسر. شاہ کہتے تھے اب سب کرو باپ کو جانے، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. پورے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. دنیا ہے یہ شادی ہے کبھی اور کبھی آلام، راحت کی کبھی صبح مصیبت کی کبھی شام. یکساں نہیں ہوتا کبھی آغاز کا انجام، وہ دن گئے کرتی تھی جو اس چھاتی پہ آرام. ضد کر کے نہ اب رات کو رویا کرو بیوی کی، جب ہم نہ ہوں تم خاک پہ سویا کرو گی. اب یہ مقابلہ، اب حضرت حسین کی اسی کے بعد اسی مرثیے میں سے جنگ پیش کر رہا ہوں کہ جنگ کس طرح جیتا ہے، اور انیس نے اس میں کیا جواب دیا. شہ نے جب باز پھرائی طرف لشکر شام. اب یہ مکالمہ وہاں پر خیمے کے پاس ہوا، گھر سے جب نکلے رخصت لی مکالمے میں. اب جنگ کے لیے جب آیا تو پھر کیا ہوا. پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام، غن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، روب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام. سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خانی میں. اب رجز کی وضاحت تھی کہ نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تیر. چوم کر تیر کے قبضے کو پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر. پسر فاتح سے فین و حنین آتا ہے، لو صفے باندھ کے روکو کہ حسین آتا ہے. اب یہ جنگ کی یاد، لو کھچی تیرے دو سر، فوج پہ آفت آئی. اب تلوار میں لو ہلا قائم عرش، قیامت آئی. فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی. چون لوں پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا، چون لوں پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا. ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلوں میں آیا. آپ سیدھے جو ہوئے رقص نے بدلے تیرے اب گھوڑا، دونوں آنکھیں ابل آئیں کہ ڈرے بانی شر. تھوتنی مل گئی سینے سے کیا ان کو چبر، مثل طاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر. دم بدم گرد نسیم سحری پھرتی تھی، دم بدم گرد نسیم سحری پھرتی تھی. جھوم کر پھرتا تھا گویا کہ پری پھرتی. ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پیکر چمکی، برق چھٹتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی. اب بجلی کو کہہ رہے ہیں کہ چمک جائے تو غائب بھی ہو جائے، اب تلوار چمک رہی ہے تو چمکی چلے جائے.
برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، سوئے پستی کبھی کھوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی امبو کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے دستے دیکھا، می سروں کا سفر دشمن میں برستے، بارش ہو رہی ہے سروں دشمنوں کا، دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسا، تلوار چل رہی گھاٹ وہ گھاٹ کے دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی ہو کے گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، کوندنا برق کا شمشیر کی ضو میں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دم خم مہ نو میں دیکھا، تن تنہا شاہدین لاکھ سواروں سے لڑے، بے سپر بچیوں والوں قطاروں سے لڑے، صورت شیر خدا ظلم شعاروں سے لڑے، دو سے ایک لڑ نہیں سکتا یہ ہزاروں سے لڑے، دو سے ایک لڑ نہیں سکتا یہ ہزاروں سے لڑے، گر ہو غالب تو ہزاروں پر وہی غالب ہو جو دل و جان علی ابن ابی طالب، گر ہو غالب تو ہزاروں پر وہی غالب جو دل و جان علی ابن ابی طالب، شیر سے تھے کبھی جنگل میں ترائی میں کبھی، ڈھال کو چہرے پہ روکا نہ لڑائی میں کبھی، اب یہ بہادری بتانے کے لیے کہ بھائی ڈھال آگے نہیں رکھتے، ہمیشہ تلوار سے لڑ رہے ہیں تو اس میں ڈھال میں کیا، ڈھال کو چہرے پہ روکا نہ لڑائی میں کبھی، تیغ حیدر نے کمی کی نہ صفائی میں کبھی، فرق آیا نہ سروتن کی جدائی میں کبھی، کبھی ابرو کبھی ایسا نہ اشارہ دیکھا، جس پر ایک وار کیا اس کو دوبارہ دیکھا، اب یہ اگر روک کے نہ بتاؤں تھوڑا ناانصافی ہو جائے، کبھی ابرو کبھی ایسا نہ اشارہ دیکھا، جس پر ایک بار یا اس کو دوبارہ دیکھا، کسی کو دیکھنا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نمٹ لینا یا اس سے لڑ لینا، تو ایک دفعہ تو ابرو کے اشارے سے مارا، اگلی دفعہ دوبارہ دیکھا تو تلوار سے مارا، کبھی ابرو کبھی ایسا نہ اشارہ دیکھا، تو جس پر ایک بار کیا، یہ جو پہلا بار ہے یہ ابرو کا بار، جس پر ایک بار کیا اس کو دوبارہ دیکھا، تو اب دیکھنے کا ابرو سے بھی اس طرح کئی محاسن ہیں، جنگ میں پیاس کا صدمہ شہدین سے پوچھو، تن تنہا کی نگاہ لشکر کی سے پوچھو، زلزلہ دشت پر آفت کا زمیں سے پوچھو، ضرب شمشیر دوسر روح امی سے پوچھو، اب یہ ذوالفقار کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے بھی ذوالفقار چلائے تھے، زمین کے دو ٹکڑے ہونے تھے، زندگی میں پا رہتی ہوتے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جبریل سے، زلزلہ دشت پر آفت کا زمیں سے پوچھو، ضرب شمشیر دوسر روح امی سے پوچھو، باپ اس فوج میں تنہا پسر اس لشکر میں، کربلا میں یہ تلاطم ہوا یا خیبر میں، اسد اللہ کے صدقے، اب یہ دیکھیں اب یہ کمال کی جنگ لکھی، جنگ کے بہت سے بند میں نے نکال لیے، لیکن ایک ہرکول لڑائی دکھنے کے بعد اب وہ ٹرانزیشن دیکھیں کیسے ہو، اسد اللہ کے صدقے، پہلے کمپیرزن ہو گیا حضرت علی سے کہ بھائی وہ بھی کیسے لڑتے تھے یہ بھی کیسے لڑتے، اسد اللہ کے صدقے شہ والا کے نثار، وہی حملے تھے وہی زور وہی تھی تلوار، فتح حیدر نے کیا جنگ میں خیبر کا حصار، مورچے فوج کے حضرت نے بھی توڑے کئی بار، کیوں نہ ہو احمد مرسل کے نواسے تھے حسین، فرق اتنا تھا کہ دو روز کے پیاسے تھے حسین، اب یہ کہانی چاہیے، ہر طرف فوج میں گل تھا کہ دہائی مولا، ہم نے دیکھی تیری ہاتھوں کی صفائی مولا، علامہ خوب سزا جنگ کی پائی مولا، آپ کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی مولا، ہاتھ ہم بھانتے ہیں پھینک کے شمشیروں کو، بخشیے امت نااہل کی تقصیروں، اب یہ دشمن کہہ رہی ہے کہ بھائی ہو گئی ذرا، اب اتنے میں آئی حاطف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام مقام، یہ وغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام، اے محمد کے جگر بند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر دے رہا، اب نہیں حکم لعینوں سے وغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کر، آج ہے آٹھوں بہشتوں کی نئی تیاری، نسل سرسبز ہیں فردوس میں نہریں جاری، شب سے حوریں ہیں مکلل و جواہر ساری، خانہ دوست میں ہے دوست کی مہمان آئی، پیشوائی کو پیشوائی کو رسول الثقلین آتے ہیں، عرش تک شور یہی ہے کہ حسین آتے ہیں، تو اب یہاں پر حاطف نے کنونس کیا ہے ایک طرح سے کہ بھائی آپ کو جنت میں آنا ہے یہاں پہ لڑنا نہیں ہے، تو اس کے بعد اب
جو بین کا سلسلہ اب شروع ہوگا، اب وہ جب تلوار آئے گی، اس میں نے بند شامل نہیں کیا، سلسلہ شاید یاد آ رہا ہے مجھے کہ سن کے یہ میان میں رکھی تیرے دونوں وغیرہ کرتی کچھ اس طرح، پھر یہاں سے وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے اور پھر امام حسین تلوار رکھ دیتے ہیں، تب جا کے شہادت کا حصہ شروع ہوتا ہے. تو 40-45 پن جنگ لکھنے کے بعد وہ ٹرانزیشن دکھانا ہر دفعہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہر مرثیے میں آپ غور کیجیے گا، جب مرثیہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ وہ جو ہیرو لڑ رہا ہے اور اتنی کامیاب جنگ ہے اس کی، تو شاعر کیسے دکھاتے ہیں کہ وہ آخر میں شہادت کے مرحلے میں کیسے داخل